آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں دل و دماغ پر دہشت طاری کرتی ایک پراسرار کہانی۔ میرب، تمہیں دیکھنے تمہاری ساس آئی ہے۔ 16 سال کی میرب چھوٹی بہن کی بات سن کر کمرے میں کھڑی چارپائی کے پیچھے چھپ گئی۔ 5-10 منٹ بعد امی ایک چھوٹی قد کی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ گلابی سوٹ میں ملبوس میرب چارپائی کے پیچھے صاف نظر آ رہی تھی۔ امی اس عورت کو لے کر چارپائی کے پاس آ گئی۔ میرب، ارے یہاں کیا کر رہی ہو میرب؟ میرب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی۔ ایک چھوٹی قد کی نیلی آنکھوں والی سفید رنگت والی بوڑھی عورت بھیانک انداز سے میرب کو دیکھ رہی تھی۔ میرب کو اس کی آنکھیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ میرب نے منہ جلدی اپنی گود میں چھپا لیا۔ بوڑھی عورت کا خوفناک قہقہا بلند ہوا جس سے میرب مزید ڈر گئی۔ 6 بہنوں میں میرب کا تیسرا نمبر تھا۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، باقی بہنوں میں 7 سال کا فرق تھا۔ میرب 16 سال کی تھی۔ 6 بیٹیوں کی وجہ سے میرب کی ماں بیٹیوں کی جلد شادی کی خواہاں تھی۔ میرب کا رشتہ میرب کی ماں کے رشتہ داروں کے بھی دور کے رشتہ داروں سے آیا تھا جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر یہ دور کی جان پہچان بھی میرب کی ماں کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ میری بیٹی میرے خاندان میں جائے گی۔ رات میں میرب کے ابو آئے تو میرب کی ماں نے میرب کی ساس کا بتایا جو شادی کی تاریخ رکھنے آئی تھی۔ یہ سننا تھا میرب کے ابو پریشان سے ہو گئے۔ ارے بختہ والی، سوچ لو، بیٹی کا معاملہ ہے، مجھے تو وہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے، اوپر سے لڑکا۔ ارے بس چپ کر جائے، آپ تو چاہتے نہیں میرے خاندان سے میرے تعلق مضبوط ہو۔ میرب کے ابو نے ڈری سہمی میرب کو ایک نظر دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، رحم کرنا میرے مالک۔ بارات کے انتظار میں سب اکتا چکے تھے۔ گاؤں کا ماحول تھا۔ کچھ لوگ تو میرب کو دعائیں دے کر رخصت ہو گئے، جو رہ گئے وہ اب تھک رہے تھے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو کہیں سے شور اٹھا، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ نکاح پڑھایا گیا اور میرب کو رخصت کر دیا گیا۔ گھر کی دہلیز عبور کرتے ہوئے میرب کی نظر لالٹین کی روشنی میں منہ سے جھاگ بہاتے اونٹوں پر پڑی تو میرب چکرا کر رہ گئی۔ بارات اونٹوں پر آئی تھی۔ یہ تو وہ دور نہیں تھا کہ بارات اونٹوں پر لائی جائے، مگر سسرال والوں کی حالتیں بتا رہی تھیں کہ وہ موجودہ دور سے کہیں پیچھے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا مان کر میرب رخصت ہو گئی۔ بارات شہر کو عبور کر کے سنسان ویرانے میں گامزن تھی۔ خوشی کے گیت گاتی اونٹوں پر سوار عورتیں ماحول کو پراسرار بنا رہی تھیں۔ میرب کی ساس کی ہنسی چڑیلوں کی طرح وقفے وقفے سے گونجتی تھی، جس سے میرب کے جسم میں ایک خوف کی لہر اٹھتی تھی۔ خدا خدا کر کے میرب سسرال پہنچی۔ سسرال کے اندرونی مناظر بھی کسی بھوتوں کی اماجگاہ سے کم نہ تھے۔ مٹی کے ایک بے ڈنگے کمرے کے سامنے میرب کو لایا گیا۔ میرب کی ساس آگے بڑھی، یہ تمہارا کمرہ ہے میرب۔ میرب نے کمرے کی جانب دیکھا جہاں کمرے کے بیچوں بیچ ایک لکڑی بطور پلر کھڑی تھی۔ میرب کا جہیز کا سامان اتنا نہیں تھا۔ 6 بیٹیوں کے باپ کا روزی کا اتنا وسیلہ نہیں تھا کہ بے تحاشا یا مناسب جہیز دیا جائے۔ بس چند ضرورت کی اشیاء تھیں جو کمرے میں لا کر بے دردی سے پھینکی گئی تھی۔ میرب نے کمرے میں قدم رکھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت وزنی چیز اس کے کندھوں پر سوار ہو گئی ہے۔ میرب کو نند نے چارپائی پر بٹھایا۔ ساس کی بہن جلدی سے چائے بنا لائی۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ چائے کا کپ میرب کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ٹھٹکی، کیونکہ میرب کی ساس نے چائے کا کپ بہن کے ہاتھ سے چپٹنے کے انداز میں لیتے ہوئے میرب پر انڈیل دیا۔ میرب کی گرم چائے خود پر گرنے سے چیخ نکل گئی، ساتھ ہی اس کی ساس کا وحشیانہ قہقہا بلند ہوا۔ میرب جلن بھول کر سکتے میں آ گئی۔ ساس قہقہوں پر قہقہے لگا رہی تھی۔ ساس کی بہن ساس کو مضبوطی سے تھام کر باہر لے گئی، مگر قہقہوں کی آوازیں میرب کے کانوں میں گونجتی رہی۔ دولہا کمرے میں آ چکا تھا۔ لمبے قد والا، خوفناک نین نقش والا، میرب سے عمر میں کہیں بڑا شخص جس کی ناک ایک سائڈ سے کٹی ہوئی تھی، میرب کا مجازی خدا تھا۔ میرب آج اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھے، مگر اب زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی تھی۔ صبح میرب نے تیار ہونے کے لیے اپنے جہیز کا سامان نکالا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرب کے کپڑے، میک اپ، جوتے آدھے آدھے جلے ہوئے تھے۔ دلہن کا سامان جلا ہوا ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی۔ سب بہت حیران تھے۔
ایک میرب کی ساس نہایت خاموش اور پرسکون تھی۔ میرب نے ابھی سسرال میں ہفتہ ہی گزارا تھا کہ شوہر نے دوسرے شہر نوکری پر واپس جانے کی اطلاع دے دی اور 2 دن بعد میرب کا شوہر واپس چلا گیا۔ میرب اپنے کمرے میں بالکل اکیلی سو رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی گرم گرم چیز اس کے پیروں پر گر رہی ہے۔ میرب نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وحشت سے دیکھتی رہ گئی۔ سامنے پاؤں کی جانب ہوا میں ایک کھوپڑی لٹک رہی ہے جس کی آنکھوں کی جگہ آگ تھی جو کھوپڑی کو جلا رہی تھی، اور کھوپڑی پگھل پگھل کر میرب کے پاؤں پر گر کر میرب کا پاؤں جلا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 1 سے 2 کھوپڑیاں ہو گئیں اور آہستہ آہستہ یہ تعداد سینکڑوں میں ہو کر میرب کے اوپر گردش کرنے لگی۔ کھوپڑیاں پگھل پگھل کر میرب کو جلا رہی تھیں۔ جلن سے میرب کا سکتہ ٹوٹا تو میرب نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ کھوپڑیوں کی گردش میرب کے گرد تیز ہوتی گئی۔ جیسے جیسے میرب کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، کھوپڑیاں اتنی تیزی سے میرب کے گرد گردش کر رہی تھیں اور آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہوتی جا رہی تھی۔ سسرال والے جب تک میرب کے پاس پہنچے کھوپڑیاں خاک بن چکی تھی۔ میرب چیخ رہی تھی جبکہ ارد گرد صرف راکھ کے ڈھیر تھے۔ سب کافی دیر تک میرب کی دلجوئی کرتے رہے اور آخرکار تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میرب کی ساس کی بہن میرب کے پاس سو گئی۔ اگلے دن میرب کا دن خیر خیریت سے گزر گیا، مگر جیسے جیسے رات شروع ہوئی میرب پر خوف اور دہشت طاری ہوتی گئی۔ میرب کی ساس کی بہن بھلی عورت تھی، خاموشی سے میرب کے کمرے میں اپنا بستر ڈال کر لیٹ گئی۔ میرب نے لالٹین جلتا چھوڑ دینے کی تاکید کی۔ گاؤں کی عورتیں سارا دن کام کاج میں لگی رہتی ہیں، رات کو جیسے تکیے پر سر رکھتے ہی دنیا جہاں سے غافل ہو جاتی ہے۔ میرب کی ساس کی بہن جس کا نام بختہ تھا وہ بھی دنیا سے غافل ہو کر سو گئی۔ میرب کی رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو اسے اپنے اوپر کسی بھاری بھرکم وجود کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میرب جو خود کو رضائی میں ڈھانپے ہوئے تھی، رضائی کو ذرا سا سرکا کر دیکھا تو سانس بھی لینا بھول گئی۔ بالوں سے بھرا وجود میرب پر ایک ہاتھ رکھے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور اس وجود سے ناقابل برداشت بو آ رہی تھی، جیسے کوئی گلا سڑا گوشت ہو۔ میرب نے رضائی واپس سرکا لی اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ میرب سمجھ چکی تھی کہ جو بھی کرنا ہے اب اسے خود کرنا ہے۔ وہ پہلی بار ان حالات کا مقابلہ ہوش سے کرنے لگی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ جوں جوں وہ آیت الکرسی پڑھتی جاتی، ساتھ پڑی مخلوق کی خوفناک چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ یہ چیخیں اتنی بلند تھی کہ پاس زمین پر لیٹی بختہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخیں مارنے لگی۔ اب کی بار گھر کے مرد بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں بختہ خوف سے چیخیں مار رہی تھی اور میرب کی آیت الکرسی کا ورد کرتی آواز باہر گونج رہی تھی۔ سب بختہ کو دلاسا دینے لگے۔ میرب بھی دوسروں کی آواز سن کر رضائی سے باہر آ گئی۔ سب سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام معاملات یا میرب کے ڈرامے نہیں جیسا اس کی ساس نے سب میں پھیلایا، بلکہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ میرب کا دن سکون سے گزر جاتا تھا اور رات میں ایسے واقعات سے وہ نمٹتی رہتی تھی۔ میرب عمر کے لحاظ سے اتنی سمجھدار نہیں تھی، مگر سپارے والی ماں جی اور ماں باپ کی دی ہوئی دینی تعلیم اسے ان سب سے بچا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات ہوتی میرب خوف کے سائے تلے سانسیں لینے لگتی۔ آج میرب کی تیسری رات تھی۔ میرب سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر آج کیا ہونا ہے۔ ساتھ بیٹھی بختہ کل کے واقعے کے خوف سے ابھی تک نہیں نکل پائی تھی۔ اٹھو میرب، آج ہم میرے کمرے میں سوئیں گے، یہاں نہیں سونا۔ میرب نے بختہ کی طرف دیکھا جس نے میرب کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ میرب کے کمرے سے دور ساس کا کمرہ تھا جہاں ہلکی ہلکی لالٹین کی روشنی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا ساس ابھی تک جاگ رہی ہے۔ بختہ نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی، ناصرہ، او ناصرہ، میں میرب کو اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں، ہم وہیں سوئیں گے۔ اندر سے کافی دیر خاموشی کے بعد وحشیانہ کہکہے کے ساتھ آواز آئی، تو اسے کہیں بھی لے جا، ہوگا وہی جو ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل کہکہے گونجتے رہے۔ بختہ نے میرب کی جانب دیکھا جہاں میرب کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ بختہ اور میرب جان چکے تھے ان سب میں کہیں نہ کہیں ناصرہ یعنی میرب کی ساس کا ہاتھ ہے۔ بختہ کے کمرے میں دیواروں کے ساتھ 3 چارپائیاں تھیں۔ بیچ میں مٹی کا چولہا تھا جس پر ابھی بھی بختہ کی بہو کے بچوں کا دودھ ابلنے کے لیے رکھا تھا۔
بختہ نے کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی چولہے کے پاس ڈالی اور میرب کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ میرب آگ کے پاس بیٹھی ہاتھ گرم کر رہی تھی کہ آگ سے ایک جلا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ نمودار ہوا اور میرب کی کلائی تھام لی۔ میرب نے چیخو پکار مچا دی۔ بختہ نے میرب کے ہاتھ کا تعاقب کیا تو وہاں ایک جلے ہوئے ہاتھ کو میرب کا ہاتھ دبوچے ہوئے پایا۔ میرب آیت الکرسی پڑھو۔ میرب ہوش و حواس سے غافل تھی۔ خوف میرب کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ بختہ نے جلدی سے مٹی کے چولہے پر ابلتا دودھ دوپٹے سے پکڑ کر چولہے سے نکلتے ہاتھ پر ڈال دیا۔ آگ بجھ گئی، دھوئیں سے کمرہ بھر گیا۔ میرب کو اپنے ہاتھ پر جلے ہوئے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑتے محسوس ہوتے ہوتے گرفت ختم ہو گئی۔ زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کسی بھی لمحے کہیں بھی کچھ بھی ہو جانے کا خطرہ میرب کے سکون نیند کو برباد کر چکا تھا۔ بختہ چونکہ بڑی بہن تھی تو ناصرہ کو بختہ کی ہر بات ماننی پڑتی تھی۔ بختہ نے میرب کے والد والدہ کو بلا بھیجا۔ جب میرب کے والد نے میرب کو دیکھا تو ان کا کلیجہ کٹ سا گیا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے زردی مائل چہرے کی رنگت، آنکھوں میں خوف و وحشت کے بسیرے۔ یہ وہ میرب تو نہیں تھی جو ہفتہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ تمام ماجرا بختہ نے میرب کے ماں باپ کو بتایا، جو میرب کے ماں باپ کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ سب یہاں آنے کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تم لوگوں کا مطلب ہے ہم کر رہے ہیں سب کچھ؟ ناصرہ غرائی۔ خاموش ناصرہ، بختہ نے ناصرہ کو خاموش کرایا۔ میرب کے ابو نے عاجزی سے کہا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی تو حل ہوگا نا، ایسے تو ہماری بچی کی جان خطرے میں ہے۔ آپ لوگ اجازت دیں تو ہم میرب کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں اپنے بھائی سے مشورہ کر کے میرب کا روحانی علاج کراؤں گا۔ ہاں ضرور لے جائیں، یہ بھلا پوچھنے والی بات ہے کیا؟ بختہ نے خوش دلی سے کہا، مگر ناصرہ نے اگلے ہی لمحے خوشی پر پانی پھیر دیا۔ یہ میرے بیٹے کی ملکیت ہے، میں یا بختہ کون ہوتے ہیں اسے اجازت دینے والے؟ میرے بیٹے سے اجازت لو، پھر بے شک اپنے پاس رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ میرب کے ابو تو ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ خط کا دور ہے، وہ خط لکھیں گے، 5 دن تو کم از کم خط پہنچنے میں لگیں گے، جوابی خط بھی 5 دن لگائے گا، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ میرب کو ساتھ لے جا سکے۔ میں خود ہی کچھ کرا لوں گا، میرب کے والد بے بسی سے کہتے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصت ہو گئے۔ بختہ بہن کی سازش کے سامنے مجبور ہو گئی۔ آج شام سے ہی کمرے میں حبس تھا، جبکہ باہر دھند کے ڈیرے تھے۔ بختہ میرب کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اتنا ضرور کر رہی تھی کہ میرب کو اوروں کی طرح اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جوں جوں رات ہو رہی تھی، دونوں کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی کہ آج ان کا سامنا کس بلا سے ہوگا۔ آدھی رات کا وقت تھا، یہ بختہ اور میرب کا معمول بن چکا تھا کہ رات جاگ کے گزارتی، جیسے فجر کی اذان ہوتی نماز ادا کر کے سو جاتی۔ میرب کے ساتھ بختہ کی زندگی بھی ڈگر سے ڈگمگا چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میرب کے کمرے کا دروازہ باہر سے کوئی زور و شور سے پیٹنے لگا۔ میرب اور بختہ ڈرے سہمے سانس روک کے بیٹھی تھی۔ دروازے کو مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور اب تو ساتھ کسی درندے کے غرانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ معاملات میرب اور بختہ کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ میرب آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی، مگر خوف سے لفظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دروازہ ٹوٹنے والا تھا۔ میرب اٹھ کے کمرے میں دوسری جانب رکھے بکسے کی طرف بھاگی۔ قرآن پاک بکسے سے نکال کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ سامنے ایک دیو کامت سا بھیڑیا منہ سے رال ٹپکتا میرب کی طرف بھاگا۔ میرب نے قرآن پاک سامنے کر لیا۔ بھیڑیے اور میرب کے درمیان صرف قرآن پاک کا فاصلہ تھا۔ بھیڑیے نے اپنے قدم روک لیے۔ قرآن پاک پر نظر پڑتے ہی بھیڑیا باہر کی جانب بھاگا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ بختہ جان چکی تھی کہ یہ مخلوقات میرب کی جان لے کے ہی دم لے گی۔ خیر اللہ اللہ کرتے رات کٹ گئی۔ میرب کی ساس روز صبح مزے سے کہانی سنتی کہ آج ان کے ساتھ یہ ہوا، آج وہ ہوا۔ بختہ کو شک گزرا کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے اس کی بہن کا ہاتھ ہے۔ بختہ نے اپنے اور بہن کے مشترکہ سسر کو، جو پاس ہی گاؤں میں بیٹی کے پاس رہتا تھا، گھر آنے کا پیغام بھجوایا۔ شام کے وقت بختہ کا سسر گھر آ گیا۔ کیا ہوا بختہ، خیر تو ہے؟ جی بابا اندر تو چلو، میں سب بتاتی ہوں۔ ناصرہ کو سسر کا اچانک آنا کھٹکا، مگر برداشت کر گئی، کیونکہ ناصرہ اور سسر کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔
رات کو بختہ، میرب اور بختہ کا سسر بختہ کے کمرے کے درمیان جلتے چولہے کے پاس بیٹھے تھے۔ بختہ نے شادی کی پہلی رات سے اب تک کے میرب کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سسر کے گوش گزار کر دیے۔ سسر نے ناصرہ کو بلوایا اور کہا، کل تم اور بختہ میرب کو صبح صبح سیدہ بی بی کے پاس لے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میرب کی سانس آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ بہت ہو گیا اس لڑکی کا ڈرامہ، میں آج ہی بیٹے کو پیغام بھجواتی ہوں کہ آئے اور اسے طلاق دے، ہم سے یہ چونچلے برداشت نہیں ہوتے۔ جس دن سے آئی ہے گھر کو اسٹیج شو بنا رکھا ہے، بس اب بکواس اور نہیں۔ سسر کی ایک دھاڑ نے ناصرہ کی بولتی بند کرا دی۔ صبح بختہ اور میں خود سیدہ بی بی کے پاس میرب کو لے کر جائیں گے۔ ناصرہ پاؤں پٹکتی زبان چلاتی روانہ ہو گئی۔ ابھی بختہ یہی باتیں سسر کے گوش گزار کر رہی تھی کہ اچانک میرب کو کسی نے چارپائی کے نیچے گھسیٹ لیا۔ بختہ نے میرب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بختہ کے سسر کے پاس ایک ٹارچ تھی جس سے انہوں نے چارپائی کی سمت میں روشنی ڈالی۔ سامنے ایک کالا سایہ تھا جو چارپائی کے اوپر اور نیچے تک پھیلا ہوا تھا۔ سائے سے روشنی آر پار نہیں جا رہی تھی، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو چارپائی کے اوپر یا چارپائی کے نیچے براجمان ہے۔ چھوڑ دو اسے، تمہیں حضرت سلیمان کا واسطہ۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میرب بھی اب چیخنا چلانا چھوڑ چکی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اسے، کیا بگاڑا ہے اس سے تم لوگوں کا؟ خاموشی برقرار تھی۔ نہیں مانو گے ایسے تو پھر دیکھو۔ بختہ کے سسر نے پاس پڑے پانی کے گلاس پر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا اور پھر وہی پانی میرب کی طرف اچھال دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ چارپائی سے دھواں نکلنے لگا اور میرب کے وجود پر موجود گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میرب بختہ کے پاس آ گئی۔ بختہ کا سسر جان چکا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کس کی کارستانی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد بختہ کے سسر نے میرب اور بختہ کو ساتھ لیا اور سیدہ بی بی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ناصرہ بھی پیچھے آوازیں دیتی آ پہنچی۔ سیدہ بی بی کے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی سیدہ بی بی کی نظر ناصرہ پر پڑی تو وہ سارا ماجرا سمجھ گئی۔ لے آئی نا تو اسے واپس، کہا تھا نا اتنا ظلم مت کر، تجھے خود واپس لانا پڑے گا، جا چلی جا یہاں سے، اس کا میرے پاس کوئی اتارا نہیں، اور اب اس پر ایک نہیں 5-6 سائے آ چکے ہیں جن سے میرا مقابلہ ممکن نہیں۔ بختہ، میرب اور بختہ کا سسر سب جان چکے تھے کہ یہ ساری کارستانی ناصرہ کی ہے اور اس کا حل بھی ممکن نہیں۔ کوئی تو حل ہوگا بی بی، بختہ نے بے بسی سے کہا۔ جب سے یہ بیچاری بچی اس گھر بیاہ کر آئی ہے، سکون برباد ہو گیا ہے اس بچی کا۔ بچی پر خوف کے سائے ہیں نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا بختہ، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کچھ اس کے حق میں کیا تو کل تم میری لاش پر بیٹھی ہوگی۔ بختہ کا سسر آگے بڑھا۔ دیکھ سیدہ، میں تیرے باپ کا سنگی ہوں، ہر دکھ سکھ میں بھائیوں کی طرح ساتھ دیتا رہا ہوں، تو اس بچی کی مدد کر دے۔ سیدہ بی بی شرمندہ ہو کے کھسیائی۔ بابا تو ایسے مت بول، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ کیا تو میرا سامنا اس مخلوق سے ہوگا جس کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک راستہ ہے کہ یہ مخلوق اسے چھو نہیں سکے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اس کے لیے اسے الو کے خون سے مردار جانور کے چمڑے پر لکھا تعویذ گلے میں ڈالنا ہوگا۔ بابا پرہیزگار اور نمازی بندے تھے، جلال میں آ گئے۔ سیدہ بی بی، پہلے تو تم نے ایسے حرام کے کام شروع کیوں کیے؟ تمہارے باپ نے تمہیں ان سب کی اجازت تو نہیں دی تھی نا؟ بابا، غربت سب کر آتی ہے، تم تو جانتے ہو نا ابا کو بلڈ کینسر ہے، ہر وقت خون کی بوتلیں لگتی ہیں، کہاں سے لاتی اتنا پیسہ؟ بابا نے سیدہ کے بتائے حل کو مسترد کرتے ہوئے ناصرہ کو لان تان کرتے گھر واپس آ گئے۔ کوئی تو حل نکالنا تھا۔ بابا نے نماز ظہر ادا کی، 4 کل کاغذ پر لکھے اور میرب کو گلے میں پہننے کو کہا۔ میرب نے گلے میں تعویذ پہن لیا۔ دن ڈھلا تو رات کے خوفناک سائے پھر سے رنگ دکھانے لگے۔ اب کی بار رات کے 3 بجے کمرے کے باہر بلی کی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز بڑھتے بڑھتے اب آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ کوئی ہزاروں بلیاں دروازے کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اندر بابا، بختہ اور میرب پاک کلام کا ورد کرتے رہے۔ بلیوں کی آوازیں آذانوں سے قبل ختم ہوئی۔ میرب کی ساس میرب کی جگہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی۔
اس نے سیدہ بی بی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مجبور کیا کہ وہ میرب پر کالے علم سے جنات کے سائے لائے، جن کو دیکھ کر میرب چیخے چلائے اور سب اسے پاگل سمجھے، پھر وہ میرب کو طلاق دلوا کے اپنے بیٹے کی شادی بھانجی سے کرا دے۔ مگر بختہ اور سسر نے کام خراب کر دیا۔ دوسری طرف میرب بھی گھر بسانے والوں میں سے تھی، یا شاید ماں باپ کی جانب سے کہے لفظوں کی پاسدار کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی آئے گا۔ دونوں مد مقابل مضبوط تھے۔ میرب کو اپنے عقیدے پر یقین کامل تھا اور ساس کو کالے علم پر، جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ میرب آہستہ آہستہ بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ان سب کا سامنا اکیلے کرنے لگی تھی۔ بختہ نے میرب کے شوہر کو بلا کر سمجھایا کہ وہ میرب کو یہاں سے لے جائے اور اپنے پاس رکھے، جس پر میرب کا شوہر راضی ہو گیا۔ میرب کی نئے علاقے میں ایک سہیلی بھی بن گئی جو اسی کی ہم عمر تھی۔ میرب اس کے گھر اور وہ میرب کے گھر آنے جانے لگی۔ میرب کے ساتھ انہونے واقعات معمول بن چکے تھے، مگر چارکل اور کلام پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ جنات وغیرہ میرب پر پہلے کی طرح حاوی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک دن میرب جھاڑو لگانے کے بعد کمرے میں پوچھا مار رہی تھی کہ جہاں جہاں وہ گیلا کپڑا مارتی وہاں سے خون نمودار ہونے لگتا۔ میرب نے تجسس میں آدھے کمرے میں پوچھا مار لیا۔ اسی دوران میرب کی دوست اپنی ماں کے ساتھ آ گئی اور یہ منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ میرب اٹھ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی اور پہلی بار شادی سے اب تک ہونے والے تمام واقعات اپنی دوست کی ماں کو گوش گزار کر دیے۔ میرب کی دوست کی ماں نے کہا میں تمہاری مدد کروں گی، اور وہ میرب کو اپنے ساتھ ایک عالم دین کے پاس لے گئی، جنہوں نے کچھ عطارے کیے اور میرب کو کچھ پرہیز بتائے، جیسے بڑا گوشت نہ کھانا، کسی جنازے میں نہ جانا، قبرستان میں نہ جانا وغیرہ وغیرہ۔ میرب کے ساتھ وہ انہونیاں ہونا بند ہو گئی۔ اسی دوران میرب کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرب سب کچھ بھول کے باپ کے جنازے پر چلی گئی۔ میرب جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دائیں کندھے پر کوئی بڑی سی مکڑی چڑھی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ زور سے اپنے کندھے پر مارا، مگر بے سود۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، 25 سال بیت چکے ہیں۔ میرب کے کندھے پر کوئی بہت بڑی مکڑی سوار ہے جو اسے اندر ہی اندر کروچتے ہوئے بائیں کندھے کی جانب گامزن ہے۔ خدا جانے جب وہ مکڑی اپنا سفر پورا کرے گی تو میرب کے ساتھ کیا ہوگا۔